السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عشقم پارٹ 13۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ اداسی سے آسمان کو دیکھ رہی تھی جب سامنے آ کر بیٹھتے اکراش نے اس کے شہد رنگ بالوں کو دیکھتے اس سے پوچھا۔ اس کے شہد رنگ بال پونی میں مقید تھے، وہ چند لٹیں نکلتی چہرے پہ جھول رہی تھی۔ سرخ شرٹ پجامے میں وہ اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی۔ اکراش کے آنے پہ اس نے فوراً کرسی سے ٹانگیں نیچے اتار لی اور چہرے سے بال ہٹا کر اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ صبح والا اعتماد اب پھر سے مفقود تھا۔ وہ تو جیسے اسے حرف حرف پڑھنا چاہتا تھا۔ بغور اسے دیکھتا سیدھا ہو بیٹھا۔ بھائی یاد آ رہے ہیں؟ نرمی سے پوچھا گیا۔ کشمالہ نے ہونٹ بھینچتے سرس بات میں ہلا دیا۔ بات کرنی ہے؟ فون نکالتے وہ آن کر چکا تھا۔ کشمالہ نے فوراً سر اٹھایا۔ ادھر آؤ۔ نمبر ملا کر اس نے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا تو کشمالہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھتی اس کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی پھرتی دیکھتے اس نے فوراً مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ جھکا لیا تھا، جبکہ وہ پاس کھڑی متجسس سی ہاتھ مسل رہی تھی۔ اوہ، وہ تو کال نہیں اٹھا رہے ہیں۔ چہرے پہ مایوسی لیے اس نے کہا تو کشمالہ کے چہرے پہ بھی ایک دم سے مایوسی چھا گئی۔ آنکھوں میں ایک دم سے بہت سارے آنسو جمع ہوئے اور برسات شروع ہو گئی۔ وہ گہرا سانس لیتا اپنی جگہ سے اٹھا، ساتھ ہی ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جگہ پہ بٹھا دیا۔ ہو سکتا ہے ابھی مصروف ہو، ہم انہیں کچھ دیر بعد پھر سے کال کر لیں گے۔ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ اس کے سامنے دو زانو ہوتے اسے نرمی سے کہنے کے ساتھ اس کے گال صاف کیے، مگر وہاں جیسے نہریں بہہ رہی تھی۔ مجھے نانی سے بات کرنی ہے۔ نانی سے بات کرنی ہے؟ اب وہ اٹکا۔ اس نے اسے نہیں بتایا تھا کہ نانی اور ممانی بھی ساتھ ہی ہے۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، گھر کے نمبر پر کال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، ہم گھر چلتے ہیں۔ روتے روتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ اکراش نے سر ازوات میں ہلا دیا، اس کے لیے وہ تیار تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پہ۔ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے کہا تو اس نے دونوں ایبرو اٹھائے۔ اس کی ایبرو اٹھانے پہ اکراش چونک گیا۔ اس نے اس کی عادت بھی اپنا لی تھی۔ ہم وہاں جائیں گے، لیکن تم بالکل نہیں رو گی، ٹھیک؟ آخر میں شرط پہ مہر بھی ثبت کر دی۔ کشمالہ نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا تو اکراش نے اس کا سر تھپکا۔ جب تک میں ڈور نہ کھولوں باہر مت آنا۔ کار گھر کے سامنے روکتے اسے نکلنے سے پہلے تاکید کی تو کشمالہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھولتا باہر نکلا اور پھر گھوم کر اس کی طرف آتے اس نے اس کے سائیڈ کا دروازہ کھول دیا، ساتھ ہی چھت پہ ہتھیلی رکھی کہ کہیں اس کا سر چھت سے نہ ٹکرا جائے۔ کشمالہ اس کی اس حرکت پہ حیران ہوتی باہر نکلی تھی۔ اکراش نے اس کے نکلنے کے بعد دروازہ بند کیا اور پھر اس کے ساتھ ہی گھر کی طرف بڑھا جہاں کی تمام بتیاں گل تھیں۔ یہ گھر میں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ بیل پہ انگلی رکھتے اس نے تبصرہ کیا تھا، جبکہ اس کے تبصرے پہ اکراش نے نظر پھیر لی تھی۔ گھنٹی بجا کر چند لمحے اس نے رک کر دوسری طرف کسی کے آنے کا انتظار کیا تھا۔ اکراش بس جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے جوتے سے زمین پہ لکیریں کھینچ رہا تھا۔ اسے یاد تھا ابھی کچھ دن پہلے وہ یہاں کھڑا جاوید کی منت کر رہا تھا کہ وہ ان کی بہن کو دیکھ لینے دے، اور آج وہ اس کے ساتھ تھی۔ اس نے مسکرا کر کشمالہ کو دیکھا جو اب پھر سے گھنٹی بجا رہی تھی۔ میرے خیال میں وہ لوگ گھر پہ نہیں ہیں۔ کشمالہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ لیکن نانی تو بہت کم، کہیں کچھ ایک دم سے وہم ہونے لگے تھے۔ اکراش نے گہرا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ جاوید بھائی کے ساتھ گئے ہوں، ہم انہیں کال کر لیتے ہیں، آ جاؤ۔ واپس فون نکالتے کار کا دروازہ کھولا تو کشمالہ پریشانی سے اسے دیکھتے بیٹھ گئی۔ اکراش اسے بٹھا کر خود باہر کھڑا کال کر رہا تھا۔ کشمالہ نے رات کی پھیلتی سیاہی کو اس چھوٹے سے محلے میں دیکھتے سر سیٹ سے ٹکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں انتظار کے پنچھی آ بیٹھے تھے۔ ایک دم سے سب گھر والے یاد آنے لگے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سب اس کو اپنے حصار میں لے لے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ نانی کے گلے لگے اور ان سے کہے وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، ممانی سے کہے اسے ان کے ہاتھ کے بنے کھانوں کی عادت ہے، اور بھائی سے کہے کہ وہ ان کے پاس رہنا چاہتی ہے۔ ایک آنسو نکلا اور کان کے قریب سے سیٹ پہ بہہ گیا۔ اکراش نے گھوم کر اندر بیٹھتے فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ کشمالہ تیزی سے سیدھی ہوئی۔ السلام علیکم بھائی۔ جاوید نے گہرا سانس لیا اور راہداری میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پہ بیٹھ گیا۔ وہ اس وقت سیاہ جینس پہ خاکی شرٹ پہنے اور اوپر سیاہ ہی جیکٹ میں تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وعلیکم السلام گڑیا، کیا بات ہے؟ پریشان ہو گئی؟
اس نے لہجے کو ہر ممکن پرسکون رکھنے کی کوشش کی تھی، ورنہ ماموں کی ریڑھ کی ہڈی اور ٹانگ کے فریکچر کا سن کر وہ بہت مشکل سے صبر کر کے بیٹھا تھا۔ نانی اور ممانی بھی پریشان تھی۔ بھائی آپ لوگ کہاں ہو؟ مجھے کوئی کیوں نہیں بتاتا؟ مانی اور نانی بھی گھر پہ نہیں ہے، آنسو صاف کرتے ہوئے وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اور اقرار صبر کر رہا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ کشمالہ، ہم لوگ امریکہ میں ہیں۔ جاوید نے اب کی بار بتاتے گہرا سانس لیا تو کشمالہ کے آنسو تھم گئے تھے۔ اس نے اقراش کو دیکھا۔ آپ کہاں ہیں؟ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ جاوید نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ ماموں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کشمالہ، دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائے۔ ہم سب یہاں ہیں ان کے پاس۔ کشمالہ کے ایک دم سے ہاتھ سرد پڑ گئے اور ہاتھ سے فون چھوٹ کر جھولی میں گر گیا۔ اقراش نے لمحے بھر کو اس کی خاموشی نوٹ کی تو اس کی طرف دیکھا جو بس سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اندر کی لائٹ جلا دی۔ آنسو روانی سے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے اور فون جھولی میں پڑا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ سوری جاوید بھائی، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اقراش، اس کا خیال رکھنا پلیز، میں پہلے ہی بہت ٹینشن میں ہوں، مزید مشکلات افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ اقراش نے ہونٹ بھیجتے سر جذبات میں ہلا دیا جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ آپ پریشان مت ہو، کشمالہ متواتر سامنے دیکھ رہی تھی۔ اقراش نے کال کاٹ کر فون ڈیش بورڈ پہ رکھا اور پھر اس کی طرف گھوما۔ کشمالہ، نرمی سے پکارتے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ کشمالہ بس منجمد مگر ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اقراش نے لائٹ بجھا دی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنا فی الحال افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے روشنی بجھا کر نرمی سے اس کے گال صاف کیے اور پھر اس کے گرد بازو حمائل کر لیے۔ اٹس اوکے کشمالہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماموں کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، نرمی سے وہ کہہ رہا تھا اور کشمالہ کے آنسو اس کے کندھے کو بھگوتے جا رہے تھے۔ اس نے کالر سے اس کی شرٹ کو پکڑ رکھا تھا۔ کشمالہ، میری بھائی سے بات ہوئی ہے، وہ تمہیں بتانے والے تھے کہ ماموں جلد ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن تم نے ان کی پوری بات ہی نہیں سنی۔ وہ جھوٹ پہ جھوٹ صرف اس کو چپ کروانے کے لیے بول رہا تھا۔ کشمالہ کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ ان کو مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں ہے، بلکہ کسی کو بھی پیار نہیں ہے۔ اس کے اس شکوے پہ اقراش نے ایک ایبرو کھجایا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم سب کو تم سے پیار ہے، لیکن اب دیکھو نا، وہ سب جلدی میں تھے، تمہیں ساتھ لے جانا ممکن نہیں تھا۔ بشریٰ چیخنے والے اقراش بن ہاتھ کو شہد کی طرح میٹھا بولتے دیکھ لیتی تو شاید بیچاری صدمے سے ہی مر جاتی۔ ہر روز برتن توڑنے اور ملازمین پہ چیخنے والا، ماں باپ اور دوستوں کا لحاظ نہ کرنے والا اقراش بن ہاتھ جب کشمالہ سے مخاطب ہوتا تھا تو بالکل ایک الگ انسان بن جاتا تھا۔ ماموں کی میں بھی تو کچھ لگتی ہوں، اقراش نے سر اس بات میں ہلایا۔ بالکل، انہوں نے غلط کیا جو نہیں بتایا، لیکن شاید اس لیے نہیں بتایا کہ کچھ دن میں انٹری ٹیسٹ ہونے والے ہیں اور ماموں کا بھی سیریس مسئلہ نہیں ہے۔ اب اگر ہم وہاں جاتے تو شاید سب کچھ ڈسٹرب ہو جاتا، نہیں؟ یقیناً وہ لوگوں کو سنبھالنے میں ماہر تھا۔ نہیں، شاید وہ صرف کشمالہ کو سنبھالنے میں ماہر تھا۔ کشمالہ نے واپس سیدھے ہوتے آنسو دوپٹے سے صاف کیے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ اس کے معصومیت سے آنکھیں رگڑ کر پوچھنے پہ ایبرو اٹھائے۔ ماموں ٹھیک ہے نا؟ زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی ان کو؟ وہ جلدی بہل جاتی تھی۔ اقراش نے شکر کا سانس لیتے سر اس بات میں ہلا دیا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ کیسی مدد؟ چلچلاتی دھوپ میں سیاہ چشمے کے پار سے سمندر کی موجوں کو دیکھتے اس نے اداس کھڑے ارسلان سے پوچھا تو وہ فوراً اس کی طرف گھوما۔ عریشہ ناراض ہے؟ اس کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ اقراش نے ناسمجھی میں ایبرو اٹھائے۔ تو سیاہ شرٹ اور نیلی جینس میں سیاہ شرٹ کی آستینوں کو موڑے وہ اچھا دکھ رہا تھا۔ سیاہ رنگ لگتا تھا جیسے اسی کے لیے بنایا گیا ہو۔ سیاہ بال، سیاہ آنکھیں اور آج تو سیاہ ڈریس، شرٹ اور سیاہ ہی چشمہ تھا۔ تو پلیز بھابھی سے کہو میری ہیلپ کر دے، وہ میری کال پک نہیں کر رہی ہے اور نہ ہی ملنے آ رہی ہے۔ بھابھی تمہیں فارغ نظر آتی ہے؟ وہ مزید بھی کچھ کہنے والا تھا جب اقراش بن ہاتھ کے سرد الفاظ پہ اس نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ تو ایسے کرے گا اب میرے ساتھ؟ ہاں بالکل، میں ایسے ہی کروں گا۔ اپنے گھروں کے مسئلے خود حل کرو۔ اچھا، اب ہم اپنے مسائل خود حل کریں اور تیرے مسئلے جو سن کر اور جو گاڑ لگا کر ہمارے آدھے دماغ ہو گئے وہ
ارسلان نے انگلی پہ گن جتاتا تو اکراش نے اسے انگلی پر گن کر جتاتا تو اکراش نے اسے گھورا۔ تو پہلے مجھے بتا، تو بات کو اتنی آگے لے کے کیوں گیا تھا؟ جب تجھے پتا تھا کہ آنٹی بھابھی کو پسند نہیں کرتی تو ان کو ذلیل کرنے سے بہتر تھا اپنے گھر پہ پہلے مسئلے کو حل کر لیتا۔ زیادہ بھاشن مت دے، جو کہا وہ کر۔ میں جانتا ہوں میں نے جلد بازی کی، لیکن ماموں لوگ بھی تو سکون سے نہیں بیٹھ رہے تھے جب پتا ہے کہ عریشہ بچپن سے میرے ساتھ انگیج ہے، تو پھر کیوں بار بار رشتے بلائے جا رہے تھے؟ اکراش نے اسے گھورا۔ مجھے افسوس ہے کہ تو میرا دوست ہے۔ تاسو سے سر ہلاتے وہ واپس گاڑی کی طرف چل دیا تو ارسلان نے بھی پیچھے کئی قدم بڑھا دیے۔ ساحل پہ ان کے جوتوں کے نشان بنتے جا رہے تھے اور ہوا پہ ان کے بال ان کے ماتھے پہ گر رہے تھے۔ رات کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ کشمالا نے گیلے بالوں سے ٹاول اتارا اور پھر اسے واش روم میں لٹکاتے بال ڈرائی کرنے لگی۔ وہ اس وقت سفید لمبے سے کھلے قمیض کے نیچے سفید ہی کھلے ٹراؤزر میں تھی۔ یہ اس کا نائٹ ڈریس تھا۔ کندھے پہ دوپٹہ جھول رہا تھا، شہد رنگ بال اس کی پشت پہ جھول رہے تھے۔ اکراش نے چند پل کچھ سوچ کر دروازے کو دیکھا اور پھر دروازے پہ دستک دی۔ شیشے کے سامنے ڈرائر سے بالوں کو خشک کرتے اس کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے۔ آ جائے، نرمی سے پکار پہ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ اس نے دروازہ دھکیلا اور پھر قدم کمرے میں رکھ دیے۔ کشمالا نے اسے دیکھ کر کچھ غیر آرام دہ ہوتے کندھوں پہ دوپٹہ درست کیا تھا۔ سونے والی تھی؟ اس کا سفید لباس دیکھ کر اسے یہی لگا تھا۔ کام میں مصروف اس نے ساتھ ہی سر نفی میں ہلایا۔ نہیں تو بس سوچا تھا بال خشک کرنے کے بعد سو جاؤں گی۔ تکلف سے مسکراتے اس نے اسے پیچھے کھڑے نظر انداز کرتے واپس کام شروع کر دیا تھا۔ اکراش نے قریب آتے اس کے ہاتھ سے ڈرائر پکڑ لیا، ساتھ ہی کندھوں پہ نرمی سے دباؤ ڈالتے اسے چیئر پہ بٹھا دیا۔ کشمالا نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے دونوں آئیبرو اٹھائے۔ اس کے آئیبرو اٹھانے پہ اکراش کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ فوراً شیشے میں نظر آتے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ میں نے سوچا میں کر دیتا ہوں، نرمی سے مسکرا کر کہتے اس نے اس کے بال بھی ساتھ ہی ڈرائی کرنے شروع کر دیے تھے۔ کشمالا نظر جھکا کر ہاتھوں کے ناخنوں کو دیکھنے لگی۔ وہ جانتا تھا وہ اب سامنے بیٹھی شرما رہی ہے۔ کوئی محض بال ڈرائی کروانے پہ کیسے شرما سکتا ہے، سوچ کر اس نے محفوظ ہوتے سر جھٹکا۔ کل ممی ڈیڈی نے ایک پارٹی ارینج کی ہے، تمہیں کوئی اعتراض؟ اس کے بالوں کو آدھا آدھا کر کے ڈرائی کرتے وہ پوچھ رہا تھا۔ کشمالا نے متواتر نظر جھکائے سر نفی میں ہلا دیا۔ مجھے مما نے بتایا تھا۔ منہ میں ہانیہ کو مما اور ہاتھ کو ڈیڈ بولنے لگی تھی۔ اکراش نے گہرا سانس لیا، ساتھ ہی ڈرائر بند کرتے ٹیبل پہ رکھا اور پھر اس کی کرسی کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ کرسی گھمانے پہ بھی ہاتھوں سے کھیلتی رہی۔ وہ دو زانوں ہوا اور اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی جہاں بالوں نے پردہ کر رکھا تھا۔ اگر کوئی ایسی بات ہو جو مزاج کے خلاف ہو تو اسے اپنے پارٹنر سے کہنے میں کوئی برائی نہیں ہوتی مسز اکراش۔ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتے اس نے نرمی سے چہرے سے بال ہٹائے۔ کشمالا نے ہونٹ کاٹتے لمحے بھر کو اسے دیکھا، لیکن پھر سریت سے نظر واپس جھکا لی۔ وہ ہر بار اس کی طرف دیکھنے پہ اسے شرمندہ کرتا تھا۔ میرا خیال ہے شاید وہ مجھے اپنے فرینڈز وغیرہ سے ملوانا چاہتے ہیں۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو وہ عادت سے مجبور مسل رہی تھی۔ اکراش نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے درمیان رکھ لیا۔ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، اگر تم چاہو تو پارٹی کینسل کی جا سکتی ہے۔ نرمی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور جیسے سیاہ آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ کشمالا نے سر نفی میں ہلا دیا۔ میرے خیال میں یہ کر سکتی ہوں۔ اس کا اشارہ لوگوں کے رش کی طرف تھا۔ اکراش نے سر اس بات میں ہلایا۔ میرا بھی خیال ہے، وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ ویسے اگر تم چاہو تو تم عریشہ بھابھی کو اور اپنی باقی فرینڈز کو بھی بلا سکتی ہو، تمہیں اچھا لگے گا۔ وہ پہلے کب غور کرتا تھا کہ کس کو کیا اچھا لگتا ہے اور کیا نہیں، لیکن وہ کشمالا کے معاملے میں جیسے ہر بات پہ غور کرتا تھا۔ کشمالا نے مشکور نظروں سے اسے دیکھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں اب کی بار کچھ نرمی اور ساتھ ہی چمک تھی۔ سیاہی میں ایک دم سے مزید چمک آ گئی۔ اکراش گہرا سانس لیتا سیدھا ہوا اور ہیئر برش اٹھا کر بال برش کرنے لگا۔ کشمالا کو اس کا بال برش کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ اسے اس کا چوٹی بنانا اور پھر اسے ڈیزائن بولنا یاد آ گیا تھا۔ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کب سے شروع کرو گی؟ اب اس کا سارا فوکس بالوں پہ تھا۔ کشمالا کو ایک دم سے یاد آیا۔ وہ فوراً اس کی طرف گھومی۔
रेशम जैसे बाल इकराश की गिरफ्त से निकलते उसकी पुश्त पे झूलते चले गए। ओह मेरी किताबें! उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। इकराश ने वापस पकड़कर उसके चेहरे का रुख बदला। हम कल जाके ले आएंगे। वैसे भी मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी इंट्रोडक्स दे ही दूँ। क्या पता मैं भी डॉक्टर कशमाला की तरह डॉक्टर बन जाऊँ। अब वो मुस्कुराया था। उसके डॉक्टर कहने पे कशमाला ने खुश होते शीशे में उसे देखा। आपके इंटर में कितने मार्क्स थे? बस मत पूछो। ड्रामाई सी ठंडी सांस भरी। मुश्किल से इतने से है कि सेंटर के गेट से गुजर जाऊं। वैसे तुम मेरी पढ़ाई में हेल्प करोगी? अचानक फरमाइश पे कशमाला ने सर इस बात में हिला दिया। लेकिन प्लीज़ हाँ, डांटना मत ज़्यादा। मैं नालायक सा बंदा हूँ, बस थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन मैं समझ जाऊंगा। ओके? आखिर में पूछा तो कशमाला ने मुस्कुराते सर इस बात में हिला दिया। ओके। टेस्ट की किताबों और पास्ट पेपर्स को मेज़ पे मेज़ पे रखते उसने गहरा सांस लिया और फिर जेब से फ़ोन निकालकर अरसलान को कॉल की। कशमाला रात में अरीशा भाभी को बुला रही है, तू भी आ जाना। जो बात हो यहीं कर लेना। उसके चेहरे पे संजीदगी थी। अरसलान मुस्कुराया। वो इस वक्त मईज के जिम में ट्रेडमिल पे खड़ा था। ओके बॉस। उसका सांस फूल रहा था। उसके कहने पे उसने कॉल काटी, फ़ोन सोफे पे पटका और सामने पड़े पास्ट पेपर्स खंगालने लगा। किताबें और हमारा बेटा, ये इत्तेफाक कैसे? मेज़ पे हैंड कैरी रखते हाथ साहब ने बगौर किताबों के इस टाइटल को देखते पूछा तो इकराश ने फौरन हाथ में पकड़ी किताब बंद करके मेज़ पे रख दी। कशमाला के लिए। नज़र चुराते उसने वापस फ़ोन उठाया तो सोफे पे बैठते हाथ साहब मुस्कुराए। चलो, कहीं तो बेचारी की तुम जैसे वाइल्ड से जान छूटेगी। सांस लेना कैसा होता है उसे अंदाज़ा होगा। वो हर वक्त उसके आगे पीछे मंडलाते रहने पे चोट कर रहे थे। इकराश ने गुस्से से फ़ोन फर्श पे दे मारा। मैंने उसका सांस नहीं रोक रखा है हाथ साहब। बीवी है वो मेरी। एंड प्लीज़ मेरे और मेरी बीवी के मामला से दूर रहा करे। उनकी बात ने उसे एक बार फिर से इनसिक्योर कर दिया था। आंखों में सर्द सा तासुर लिए हैरान से बैठे हाथ साहब को वो वहीं छोड़े सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मगर नीचे आती कशमाला को देखकर लम्हे भर को कदम बर्फ हुए। जबकि नीचे आती कशमाला ने उसके सब अल्फाज बहुत दुखी दिल के साथ सुने थे। इकराश नज़र चुराता पास से गुजर गया। शायद वो कशमाला की आंखों की नापसंद तासुरात नहीं देखना चाहता था। उसने गुस्से में एक नज़र जाती इकराश बिन हाथ की पुश्त को देखा और फिर उदास बैठे डैड को। लोगों को हर्ट करने वाले लोग उसे कभी अच्छे नहीं लगते थे। वो भी गुस्से से इकराश के कमरे की तरफ बढ़ी। इकराश ने गुस्से से बालों को मुट्ठियों में भींचते दांत पीसे और फिर जोर से मेज को पाँव मारा। कशमाला ने गुस्से से कमरे में दाखिल होते ही पीछे जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। इकराश ने उसे देखा तो फौरन होठ भींच लिए। सामने खड़ी कशमाला के तासुरात खराब थे, मगर अपने कमरे में उसे पहली बार देखकर एकदम से वो सारा गुस्सा भूल गया था। उसके तने जबड़े ढीले पड़ चुके थे। आपको पता है आपने अभी बाबा को कितना हर्ट किया है? पहले और पीले और सफ़ेद शलवार कमीज़ में गले में दुपट्टा डाले और शहद रंग बालों की ऊंची पोनीटेल बनाए। तने एहसाब के बावजूद वो उसका गुस्सा कम कर गई थी। उसने आईब्रो उठाए। तुम्हें सिर्फ डैड की बात क्यों सुनाई दी? सीधा वो सोफे पे बैठ चुका था। कशमाला ने उसके सामने जाते सीने पे बाजू लपेटे। मैंने वो सब इसलिए सुना क्योंकि आपका लहजा उनके सामने बहुत बुलंद था इकराश बिन हाद। उसने उस सारे अरसे में पहली बार उसकी आंखों में गुस्से से देखते पूरा नाम लिया था। इकराश ने होठ भींच लिए। वो उमड़ती मुस्कुराहट रोक रहा था। आप जानते हैं आपके लहजे, आपके अल्फाज, आपका हर अंदाज आपके इर्द गिर्द के लोगों को कितना हर्ट करता है। आपको कभी कुछ भी कहने के बाद एहसास हुआ? उसके सामने खड़ी लड़की वो उसे एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी, जो उसके लफ्ज़ों पे गौर नहीं कर रहा था, बस महफूज होता उसे देख रहा था। कशमाला ने दांत पीसे। चुप क्यों बैठे हैं? और ये चेहरे के तासुरात कैसे? आपको लग रहा है आपने बहुत कोई अजीम काम सर अंजाम दिया है। तुम बोलो, मैं फिर बोलूँगा। उसका मजीद बढ़ता गुस्सा देखकर उसने फौरन कहा तो कशमाला ने तासुब से सर नफ़ी में हिला दिया। आपको बिल्कुल एहसास नहीं है? यानी आपको अब भी कुछ कहना बाकी है? जैसे उसे उस रवैये की उम्मीद नहीं थी। इकराश ने चेहरा झुका लिया। तुम उनकी वजह से मुझसे नाराज़ हो रही हो? वो उसे समझा नहीं सकता था, अपने गुस्से की वजह बता नहीं सकता था। ना करूं? वो हैरान दिखी। इकराश ने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं,
तुम्हें हर सूरत में मेरे साथ ही होना चाहिए। सिया आंखों में अब महफूज तासुरात के साथ जिद भी थी। कशमाला ने बाजू खोलते आंखें घुमाई। आपको बस हमेशा अपना ख्याल होता है। अगर आप डैड और मम्मी से आराम से बात नहीं करेंगे, मैं आपका साथ कभी नहीं दूंगी। अब चाहे आपको गुस्सा आए या बुरा लगे। कहकर उसने एक आखिरी नज़र उस पर डाली थी, फिर तेजी से कमरे से निकल गई। इकराश ने आंखें सुकेड़कर खाली राहदारी को देखा था और फिर मजीद गुस्से के इजहार के तौर पे सफ़ेद शर्ट के आस्तीन कोहनियों तक मोड़ लिए थे। उसके कमरे से चले जाने के बाद जाने क्यों, लेकिन मूड वापस ख़राब हो चुका था। वो उसके कमरे में पहली बार आई थी, और वो भी सिर्फ धमकाने और गुस्सा करने के लिए। कशमाला, मैंने आपके लिए ये ड्रेस चूज़ किया है, आप ट्राई करना। मेरा और हाथ का ख्याल है ये आप पे अच्छा लगेगा। वो और इकराश नाश्ते की मेज़ पे आके बैठे ही थे जब उम्मे हानिया कमरे से रॉयल ब्लू ड्रेस उठा लाई थी और लाकर सोफे पे रखा। कशमाला ने सूट को देखा और फिर मुरव्वतन मुस्कुराई। शुक्रिया मम्मा पापा। उसे उनका अंदाज अच्छा लगा था। जवाब में हाद और उम्मे हानिया भी मुस्कुराए। एक राशि गर्दन में गिल्टी नमूदार हुई थी। उसने मुड़कर देखना भी पसंद नहीं किया था कि ड्रेस कैसा है। रॉयल ब्लू ड्रेस पे निहायत नफीस सुर्ख और सफ़ेद मोतियों का हल्का सा काम किया हुआ था। फ्रॉक देखने में मैक्सी जैसा था, मगर असल में फ्रॉक पैजामा था। कशमाला को वो अच्छा लगा था। इकराश ने जूस का गिलास भर के उसके सामने ठक की आवाज़ के साथ रखा तो कशमाला ने चौंक कर उसे साथ बैठे को देखा, जिसके चेहरे के जाविये बिगड़े हुए थे। हाद और उम्मे हानिया ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहट भीज ली। वो जानते थे उसे उनका उसके लिए केयर करना अच्छा नहीं लगा था। जूस पियो, हम कुछ देर में शॉपिंग पे जा रहे हैं। कशमाला उसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही थी। जब उसने कहा तो फौरन उसको मक्खन लगाते रुक कर उसे देखा। लेकिन मुझे मम्मा वाला। कशमाला, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं और बस। लेकिन कशमाला ने दांत पीसते कुछ कहना चाहा था, जब उसने मजीद कहते उसको रोक दिया। मम्मी का ड्रेस तुम पे फिट नहीं होगा, वैसे भी इसका कलर मुझे नहीं अच्छा लगा। कशमाला ने शर्मिंदगी से मम्मा पापा को देखा, जो दोनों अपनी अपनी प्लेट्स पे झुके हुए थे। आपने तो मुड़कर देखा भी नहीं है इकराश, और मैं वही ड्रेस पहनूंगी। दांत पीसकर उसके कान के पास झुकते उसने सरगोशी की तो इकराश ने कप से नज़र हटाकर उसे देखा, जो उसे ही घूर रही थी। उसे देखते को पाकर वापस नज़र झुका ली, साथ ही होठ भींचकर मम्मी को देखा। मम्मी, आपने क्या सोचकर कशमाला के लिए ड्रेस लिया? आपको पता है ना, मैं किसी की पसंद की हुई चीज़ नहीं पहनता। वो शदीद झुंझुलाया हुआ लग रहा था। कशमाला ने नासमझी में आईब्रो उठाए। वो मेरे लिए लाई है इकराश, आपके लिए नहीं। वो उसकी कम इल्मी पे जैसे माथा पीट लेने वाली थी। उम्मे हानिया ने फौरन सर इस बात में हिलाया। वो मैं अपनी बेटी के लिए लाई हूँ बेटा, आप अपनी शॉपिंग कर लीजिएगा। उनके अंदाज में ठहराव था। इकराश ने एक नज़र उन तीनों पे डाली और फिर शदीद गुस्से में सामने पड़े कप को उठाकर फर्श पे दे मारा। उसके जबड़े तन चुके थे और सियाह बालों के नीचे माथे पे बल थे। इन तीनों की हरकतें इन तीनों के हरकत करते हाथ थम गए। तीनों के चेहरों पे हैरत और नापसंदीदगी थी। इकराश ने उन पे एक निगाह डालना भी गवारा न किया और कुर्सी ढकेलता उठ खड़ा हुआ। साथ ही चॉकलेट ब्राउन ड्रेस शर्ट की आस्तीन मोड़ने लगा। हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाओ। उसे नज़रअंदाज करते वो बिल्कुल बाहर की तरफ चला गया। कशमाला की नज़रें दूर तक उसका पीछा करती रही, जबकि हाद और उम्मे हानिया ने शर्मिंदगी से चाय के कप होठों को लगा लिए थे। ये वाला कैसा है? हैंग किए ड्रेस को उतार कर उसके सामने करते उसने कशमाला को मुतवज्जा करना चाहा, जो जानबूझकर उसे नज़रअंदाज करते इधर उधर देख रही थी। स्किन और ऑरेंज कॉटन के शलवार कमीज में दुपट्टे को गले में डाले और शहद रंग बालों की लंबी सी चोटी बनाई वो अच्छी दिख रही थी। चेहरे पे किसी चीज़ का नामो निशान न था, हर किस्म की मसनूआत से पाक। सफ़ेद लंबी शर्ट और साथ में सफ़ेद ही रंग खुला प्लाजो था, जिस पे पर्पल और सफ़ेद नफीस काम हुआ था, जबकि उससे अलग सूट का बड़ा सा दुपट्टा था, जिसका रंग पर्पल था, मगर पूरे दुपट्टे के चारों और किनारों पे सफ़ेद कढ़ाई हुई थी। कशमाला ने एक नज़र देखकर शाने उचका दिए। वो इस वक्त बुटीक के वसत में स्टूल पे बैठी थी, जबकि इकराश ला ला के ड्रेसेस उसके सामने कर रहा था। कशमाला की बेपरवाही से शाने उचकाने पे उसने गहरा सांस लेके उसे देखा और फिर ड्रेस वापस हैंग करके उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हारा ध्यान कहाँ है?
وہ چہرہ موڑ کر کاؤنٹر پہ کھڑی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے سامنے دو زانوں میں بیٹھنے پہ اور چہرہ موڑنے پہ کشمالہ نے جان بوجھ کر نظر جھکا لی۔ یہ ناراضگی کا مخصوص انداز تھا کہ جب وہ ناراض ہوتی تو وہ لوگوں کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ اکراش نے سنجیدگی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ کشمالہ، جب آپ سے کوئی پیار کرے تو اس کو بار بار ناراض ہو کے تنگ نہیں کرتے، اس کے سامنے جھکا وہ اداسی سے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ نے ناراضگی سے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر واپس نظر جھکا لی۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں تنگ کرتا ہوں، لیکن یہ سب میرے اختیار سے باہر ہے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا جب کوئی تمہارے ساتھ ضرورت سے زیادہ کیئرنگ ہو جائے۔ آپ کے ممی ڈیڈ ہے وہ اکراش، کوئی غیر لوگ نہیں ہے۔ اس کا لہجہ اب بھی ناراض اور بلند تھا۔ اکراش نے فرش کو دیکھتے سر اس بات میں ہلایا۔ ہے تو، لیکن تمہارے ساتھ انہیں بھی اجازت نہیں کلوز ہونے کی۔ جیسے میں تم سے محبت کرتا ہوں ویسے ہی تم مجھ سے کرو تو ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہے کشمالہ۔ آخر میں اس نے بے بسی سے اس کا نام بھی لیا تو کشمالہ نے اسے دیکھا۔ اکراش، ہم انسان ہیں، ہمیں لوگوں اور رشتوں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ وہ جیسے بے بس تھی اسے سمجھانے میں۔ تمہیں میرے ساتھ ہوتے ہوئے کسی رشتے کی ضرورت نہیں پڑے گی کشمالہ، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ پلیز تم بس لوگوں کو مجھ پہ اہمیت مت دیا کرو۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے، میرا دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تم سمجھو گی یا نہیں، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں تھا۔ میں پہلے کبھی کسی کے لیے ایسا نہیں تھا، ایسا صرف تمہارے لیے ہے۔ جب تم میرے ارد گرد بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہو تو میں اپنے آپ کو وار زون میں محسوس کرتا ہوں۔ میں نے خود کو ایسا کبھی محسوس کرتے نہیں دیکھا، شاید اس لیے کہ چلی گئی تو میں تم جیسی کہیں سے بھی ڈھونڈ نہیں پاؤں گا۔ تم میری زمین کا واحد چاند ہو، سمجھ رہی ہو نا؟ تمہیں صرف میرے ارد گرد ہونا چاہیے۔ اب وہ اس کا ہاتھ پکڑتے نرمی سے مسکرایا تو کشمالہ مسکراہٹ چھپاتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ عجیب ہے نا؟ مسکرا کر پوچھا۔ اب کی بار کشمالہ سر پیچھے پھینکتی ہنسی تھی، ساتھ ہی سر اس بات میں ہلایا۔ پلیز میری محبت کو پاگل پن مت سمجھنا، یہ واحد چیز ہے جس کے بارے میں پر یقین ہوں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ اپنی سیاہ آنکھوں سے ہمیشہ زہر پھونک دیتا تھا۔ کشمالہ کو وہ جتنا پہلے خوفناک لگتا تھا اب اتنا نہیں لگتا تھا۔ وہ جانتی تھی۔ اکراش نے مسکراتے اٹھ کر اس کا سر نرمی سے تھپکا اور پھر واپس کپڑوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے سر تھپتھپانے پہ کشمالہ کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ یہ پہلی چیز تھی جس نے اکراش کے بارے میں اس کی رائے بدل دی تھی۔ وہ اسے مسکراتے دیکھنے لگی جو اب پرسوچ نظروں سے کپڑے کھنگال رہا تھا۔ نوفل نے دور سے مسکراتے کشمالہ کو فوکس کرتے اپنے فون کے کیمرے سے اس کی تصاویریں لی اور پھر اکراش بن ہاتھ کو دیکھا جو ایک اور سفید لباس اس کے سامنے کر رہا تھا۔ نوفل کے بال پہلے سے کچھ لمبے ہو چکے تھے اور گال پہ مندمل ہوتے زخم کے کچھ نشان تھے۔ سیاہ ڈریس پینٹ پہ سفید لیمن کی شرٹ پہنے اور کلائی پہ وہی قیمتی گھڑی باندھے جس کے اندر بڑا سا ہیرا چمک رہا تھا، بہت سو کو مڑنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ بہت سو کو اس کی شخصیت میں سحر محسوس ہوتا تھا جس کی چاکلیٹ براؤن آنکھیں اداس تھی۔ رات آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی اور جیسے جیسے وقت بیت رہا تھا ہاتھ مینشن کے لان میں مہمانوں کا آنا جانا بڑھتا جا رہا تھا۔ مینشن کے اگلے حصے میں چمکتی مصنوعی روشنیوں کے درمیان وہ چاروں اور مہمان صاحبان ہاتھوں میں سافٹ ڈرنکس کے گلاس تھامے خوش گپیاں لگا رہے تھے، جبکہ ان سب کے بیچ ہانیہ حاج صاحب کے بازو میں بازو ڈالے، سیاہ ساڑی میں سر پہ حجاب لیے اور کندھوں پہ میرون رنگ شال لپیٹے ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت دکھ رہی تھی۔ حاج صاحب ایش گرے سوٹ میں اسمارٹ دکھ رہے تھے۔ آپ آج بھی 20 سال پہلے جیسی حسین ہیں یا صرف مجھے لگ رہی ہے؟ وہ دونوں مہمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ جب مسکراتے ہانیہ کو محبت سے دیکھتے حاج نے ان کے کان کے قریب جھکتے کہا تھا۔ ہانیہ نے ہنستے ہوئے انہیں دیکھا۔ جملے پہ غور کیجیے حاج، آپ نے کہا آج، آپ کا مطلب صرف آج؟ حاج ہنستے چلے گئے۔ آپ جیسی ذہین بیوی اللہ سب کو دے۔ آپ کی حاضر دماغی اور مجھے لاجواب کر دینے کی عادت بالکل نہیں گئی۔ جی بالکل، میری خوبصورتی کی طرح؟ ان کے کندھے پہ سر رکھتے انہوں نے اتراتے کہا تو حاج نے بازو آزاد کرواتے ان کے گرد بازو پھیلا لیا۔ میں اس بات سے متفق ہوں۔ ان کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ تھی۔ ان دونوں کے چہروں پہ پچھلے 20 سالوں کا پرسکون سفر آیا تھا کہ کیسے دونوں نے زندگی کے کٹھن راستے کو
پھولوں کی سیج بنا دیا۔ زندگی بے شک ایک مشکل چیز ہے، لیکن اگر لائف پارٹنر اچھا، محبت کرنے والا اور مخلص ہو تو زندگی کی بہت ساری مشکلات کم ہو جاتی ہیں، اور جو باقی رہ جاتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ آپ دونوں آج بھی لو برڈز ہیں مسز جہاد۔ گلاس تھامے ہانیہ کی دوست مسکراتی ان دونوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے تبصرے پہ ہاد اور ہانیہ نے مسکراتے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہم ہمیشہ رہیں گے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے محبت تھی۔ مسز بیئر مسکرائی۔ کاش مسز ہاد، میرا ریلیشن شپ بھی آپ جیسا ہی ہوتا۔ ان کے لہجے میں زندگی کے سکون کے لیے حسرت تھی۔ کاش کیوں کہہ رہی ہیں مسز زبیر؟ آپ کوشش کریں تو کیا ممکن نہیں؟ اور پھر میاں بیوی کے رشتے میں جو محبت ہوتی ہے وہ کائنات کے کسی اور رشتے میں نہیں ہوتی۔ بس تلاش کرنے اور آن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جانتی ہے نا، آن کیے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ ان کے جواب پہ ہاتھ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جانتی ہو، اگر یہاں اکراش ہوتا تو کہتا ڈیڈ ممی کو لیکچرار ہونا چاہیے تھا، وہ بھی اخلاقیات کا۔ وہ آخر میں ہنسے تھے۔ ہانیہ کی مسکراہٹ بھی کافی گہری ہو گئی تھی۔ ویسے وہ ہے کہاں؟ وہ ظاہر ہے میرا بیٹا مجھ پہ گیا ہے، جورو کا غلام ہے، اپنی جورو کے ارد گرد کہیں ہوگا۔ ان کے لہجے میں شرارت تھی۔ ہانیہ ہنسنے لگی۔ مسز زبیر نے ان دونوں کے آئیڈیل کپل کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر ایکسکیوز کرتی وہاں سے ہٹ گئی۔ جب وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مگن تھے تو کسی تیسرے کی وہاں کوئی جگہ نہیں تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔